شیعہ نماز میں سامنے ٹکی رکھ کے سجدہ کرتے ہیں، یہ تو شرک ہوا نا۔ شیعہ مٹی کی ٹکی کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ اپنی پیشانی مٹی کی ٹکی پہ رکھ کے خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ یعنی زمین پر ایک خاص انداز میں جھک جانا۔ ہمیں تو رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ مٹی پر ہی سجدہ کیا کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی تربت پاک پہ سجدہ ساتوں حجابات کو ہٹا دیتا ہے۔ کون سی روایت میں ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ یہ جملہ بولنا کفر ہے، وہ خود کچھ نہیں کر سکتے، خالصتاً کفر اور شرک یہ ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے اور دین میں خود ایک اختراع ہے۔ ابھی ہم فلاں کے ساتھ تھوڑا کچھ کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً پکڑ لیتا ہے۔ بعض فرقوں کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ شیعہ مٹی پر سجدہ کرتے ہیں جو کہ بدعت اور گناہ ہے۔ آئیے ہم اس ویڈیو میں اس اعتراض کی حقیقت اور شیعوں کے اس عمل کی وجہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ اسلام کے مطابق ہمیں سجدہ کہاں کرنا چاہیے، اور اس بارے میں اہل سنت اور شیعہ کیا کہتے ہیں؟ شریعت کی ڈیفینیشن میں سجدہ یعنی پوری طرح سے زمین کی طرف جھک جانا اور اعضائے سجدہ کو زمین پہ رکھنا، پھر پیشانی اور ناک کو عمامے اور کپڑے کی رکاوٹ کے بغیر زمین پر رکھنا۔ اہل سنت کے بڑے عالم دین ذہبی کہتے ہیں کہ زمین پر سجدہ کرنا چٹائی یا رومال پر سجدہ کرنے سے بہتر ہے۔ شیعہ نظریے کو بیان کرتے ہوئے مرحوم شیخ طوسی فرماتے ہیں، سجدہ زمین یا زمین سے اگنے والی چیزیں، وہ چیزیں جو کھانے اور پہننے کی ہوں، ان پہ جائز نہیں ہے۔ اور اس مسئلے میں وہ علماء اہل سنت کے جو روئی، کپڑے، ریشم کے کپڑے یا اون وغیرہ پہ سجدہ کرنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ علامہ ہلی فرماتے ہیں کہ ہمارے تمام علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ زمین یا زمین سے اگنے والی چیزوں کے علاوہ جیسے چمڑا، اون، کپڑا وغیرہ پہ سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ مولانا یہ کون سی حدیث میں ہے، اس کے بارے میں کچھ وضاحت کریں گے آپ؟ حشام ابن حکم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، کن چیزوں پہ سجدہ کرنا جائز ہے اور کس پہ جائز نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا زمین یا زمین سے اگنے والی چیزیں، وہ چیزیں کہ جو کھانے اور پہنی جاتی ہیں، ان پہ سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ حشام ابن حکم نے سوال کیا، مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا چونکہ سجدہ خدا کے سامنے خضوع اور عاجزی کی علامت ہے، اس لیے مناسب نہیں ہے انسان کھانے یا پہننے والی چیزوں پر سجدہ کرے، کیونکہ لوگ کھانے اور پہننے والی چیزوں کے غلام بن جاتے ہیں، اور جب انسان سجدہ خدا کو کر رہا ہے تو یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ اس لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی پیشانی ایسی چیزوں پہ رکھے جو دنیا داروں کے معبود ہوں۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ ہمیں تو رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنا ہے، تو پیغمبر اکرم اور صحابہ کرام جو ہیں وہ کس چیز پہ سجدہ کرتے تھے؟ خباب بن ارت کہتے ہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ نماز میں ہماری پیشانی اور ہاتھ جلنے لگتے ہیں، لیکن حضرت نے ہماری شکایت قبول نہیں کی۔ اسی طرح جناب جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اور گرمی اتنی شدید تھی کہ ہم سنگریزے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں کر رہے تھے تاکہ وہ تھوڑے ٹھنڈے ہو جائے تاکہ ہم اس پر سجدہ کر سکیں۔ اچھا مولانا، یہ ایسے کنکریاں جو ہیں وہ ادھر سے ادھر کرتے تھے تاکہ ٹھنڈی ہو جائے؟ اس روایت کے ذیل میں بیہقی لکھتے ہیں کہ اگر آستین پر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو یہ کام ہاتھوں میں سنگریزے کو ٹھنڈا کرنے سے کہیں زیادہ مناسب اور آسان تھا۔ ان دو روایتوں، اس کے علاوہ دسیوں روایتوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ مجبوری کی بھی حالت میں کبھی بھی لباس پہ سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور جن روایتوں میں زمین سے اگنے والی چیزوں پہ سجدے کو جائز بتایا گیا ہے، جیسے کہ ابن عباس کی روایت ہے کہ آپ نے فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خمرہ یعنی چٹائی پہ سجدہ کرتے تھے۔ طبری کہتے ہیں کہ خمرہ اس چٹائی کو کہتے ہیں کہ جو بہت چھوٹی ہوتی ہے، جس پہ صرف 2 ہاتھ اور صرف پیشانی آ سکے، اور اس کے دھاگے بھی چھپے ہوتے ہیں۔ خالد ابن مہران نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صہیب اپنی پیشانی کو مٹی سے بچا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا صہیب پیشانی کو مٹی پہ رکھو۔ پیغمبر نے یہی جملہ کئی لوگوں سے کہا، جیسے سلمہ، افلاح، ریاح، معاذ، ان سب سے یہی کہا کہ اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھو۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گیلی مٹی پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ وہ گیلی مٹی آپ کی پیشانی پر بھی لگی ہوئی تھی۔ برا بن عازب نقل کرتے ہیں کہ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ رسول اکرم نے اپنی پیشانی زمین پہ رکھی۔ قالین پر سجدے کے حوالے سے آئیے مولوی اسحاق کی کلپ سنتے ہیں۔ طاہر میاں، مجھے یہ واقعہ یاد آیا کہ یہ ایرانی لوگ ہی تھے وہاں، تو کر رہے تھے سجدہ۔ اس وقت کس طرح کے نہیں تھے، تو سجدہ گاہ وہ رکھتے ہیں نا کہ ایک ٹکیا ہوتی مٹی کی بنی ہوئی جس پر ماتھا لگ سکتا ہے،
وہ رکھ لیتے ہیں سامنے, کمر ماتھا تو مٹی پر لگے تو رکھ رہے تھے. آ گئے شرطے, انہوں نے کہا شرک شرک شرک. اب ان کے ساتھ تھے بہت بڑے عالم تھے, سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی, اگر مل جائے پڑھے تو پتہ چلے گا جو سوال کرے فاتحہ ہے کیا. ہم بھی پڑھتے رہے مگر کوئی پتہ نہیں چلا. سید ابو القاسم الخوئی مرحوم, انہوں نے لکھا سورہ فاتحہ پر, وہ ساتھ تھے. انہوں نے کہا یار یہ اس پر سجدہ کرتے ہیں کارپٹ پر, ریشم پر, اس کو کر رہا ہے, وہ شرک ہے. یعنی لگا نہیں, وہ تو صرف اس پر کرتے کرتے اللہ کو. اس نے کہا یہ خاک پر سجدہ کرتے ہیں, خاک کو نہیں کرتے. سمجھایا نا جب کہ عقل سے کام لو کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں, ایک مسجود لہو کہ سجدہ کس کو کرتے, وہ اللہ کو کرتے ہیں. ایک ہے کہ مسجود علیہ کس چیز پر کرتے ہیں, وہ ہے جس پر آپ سر رکھیں گے. بے شک آپ جان مازوں پر رکھ دیں گے بیچارے مٹی پہ. جب سمجھایا کہ یہ جان مازوں پر اور ان ریشموں پر نہیں کرنا چاہتے, آج ہی انہوں نے کہا علامہ ہمیں سمجھ آ گئی. مولانا صاحب میں نے تو سنا ہے کہ شیعہ نماز میں سامنے ٹکی رکھ کے سجدہ کرتے ہیں, یہ تو شرک ہوا نا. بھائی شیعوں پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ مٹی کی ٹکی کو سجدہ کرتے ہیں. سجدے کے سلسلے میں ہمیں 3 لفظوں پہ غور کرنا چاہیے. ساجد یعنی سجدہ کرنے والا, مسجود اللہ یعنی جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے یعنی وہ اللہ, مسجود علیہ یعنی جس پر سجدہ کیا جا رہا ہے. شیعہ مٹی کی ٹکی کو سجدہ نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنی پیشانی مٹی کی ٹکی پہ رکھ کے خدا کو سجدہ کرتے ہیں. اسی طرح سے جس طرح سے قالین یا کپڑے پہ سجدہ کرنے والا قالین اور کپڑے پہ پیشانی رکھتا ہے لیکن وہ درواقع خدا کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے. اب اگر مٹی پہ سجدہ کرنا ہی ہے تو کیوں نہ وہ مٹی سید الشہداء کی قبر کی مٹی ہو. طبقات القبرا میں مسروق بن اجدہ کے لیے لکھا گیا ہے کہ مسروق بن اجدہ جب دریائی سفر پر جاتے تھے تو اپنے ساتھ ایک مٹی کا تھیلے رکھتے تھے اور سفر میں اسی پہ سجدہ کرتے تھے, جبکہ مسروق مدینے کے فقیہ اور خلفائے راشدین کے شاگردوں میں سے تھے. جی ہے, صحیح ہے. اسی طرح سے زرین کہتے ہیں کہ علی ابن عبداللہ ابن عباس نے مجھے لکھا کہ مجھے کوہ مروہ کا ایک ٹکڑا لا کے دے دو تاکہ میں اس پہ سجدہ کر سکوں. اس پوری ریسرچ اور تحقیق سے کچھ پوائنٹ ہمارے لیے واضح ہوتے ہیں. سجدہ یعنی زمین پر ایک خاص انداز میں جھک جانا اور مٹی پہ سجدہ کرنا سب سے افضل ہے. شیعوں کے مطابق صرف زمین یا زمین سے اگنے والی وہ چیزیں کہ جو کھانے اور پہننے والی نہ ہوں انہی پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ مٹی پر ہی سجدہ کیا کرتے تھے. بعض صحابہ سفر میں اپنے پاس مٹی کا ایک ٹکڑا رکھتے تھے اور سفر میں اسی پہ سجدہ کرتے تھے. بعض نے تو کوہ مروہ کا پتھر سجدہ کرنے کے لیے منگوایا. اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ شیعہ جو مٹی کی ٹکی پہ سجدہ کرتے ہیں یا اپنے ساتھ مٹی کی ٹکی رکھتے ہیں تو یہ بدعت اور حرام نہیں ہے بلکہ سنت صحابہ سنت پیغمبر ہے. یہ کام حرام نہیں ہے. اور جس طرح مروہ کے پتھر پہ سجدہ کرنا اس کی عظمت کی بنیاد پہ باعث اجر و ثواب ہے, اسی طرح سے محافظ دین اسلام امام حسین علیہ السلام کی خاک پہ سجدہ کرنا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. وسائل الشیعہ کی ایک روایت کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس دیباج کی زرد رنگ کی ایک تھیلی تھی کہ جس میں آپ خاک کربلا رکھتے تھے اور نماز کے وقت مصلی پہ اسی کو رکھ کے اس پہ سجدہ کرتے تھے اور کہتے تھے امام حسین علیہ السلام کی تربت پاک پہ سجدہ 7 حجابات کو ہٹا دیتا ہے. تو دوستو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ. اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. شکریہ. بہت شکریہ مولانا صاحب. خدا حافظ.